ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ پہلے ایک مسجد کا پلاٹ تھا، وہ مسجد کے لیے وقف جگہ تھی، پھر کسی نے مدرسے کے لیے بھی ایک جگہ دے دی۔ اب مدرسہ بنا لیا گیا اور مسجد ایک چھوٹی سی جگہ پر ہے، مدرسہ بڑا ہے، نمازیں بہت ساری اس میں ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں باقی چیز کور کروں، پہلے میں اس پہ کلام کر لیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جو چیز کو وقف کرتا ہے اس کو واقف کہتے ہیں، اور واقف جن شرائط کے ساتھ چیز کو وقف کرتا ہے انہی شرائط کے ساتھ اس چیز کو باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے کہا یہ میرا پلاٹ مسجد کے لیے وقف ہے تو وہ مسجد ہی بنے گی، اس کے اوپر 1 انچ بھی آپ مدرسے میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، اور جو کسی نے مدرسے کے لیے وقف کی اس پہ مدرسہ بنے گا۔ تو اگر آپ کے ہاں ایسا ہے کہ جو مسجد کا پلاٹ تھا اس پہ ٹوٹل مسجد بن گئی اور جو مدرسے کا پلاٹ تھا اس پہ ٹوٹل مدرسہ بن گیا تو بالکل ٹھیک ہے، اور اب ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر مسجد کو کونے میں کر کے مسجد کا پلاٹ بھی مدرسے کے اندر شامل کر دیا تو ایسے مدرسہ چلانے والے قابل گرفت ہوں گے، اور مجھے حیرت ہے یہ ہوگا ویسے حفظ و ناظرہ کا مدرسہ، اس سے آگے بڑھنے کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں ہیں، لیکن اگر وہاں پہ درس نظامی بھی ہو رہا ہے تو حیرت ہے کہ صاحب علم حضرات نے کیسے مسجد کے پلاٹ پہ ایک مدرسہ بنا دیا، اس پر توجہ کرنی ہوگی۔ اب فرض کر لیں کہ مسجد کے پلاٹ پر ہے، مدرسہ مدرسے کے پلاٹ پر، اور مسجد کی جگہ میں جگہ کم ہے، تو پھر یوں ہوگا مسجد میں ہی جمعہ قائم ہوگا، لیکن مدرسے کے پلاٹ کے اندر بھی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر مسجد کا رخ یوں ہے فرض کریں، مدرسے کا پلاٹ یوں ہے تو اب تو نہیں ہو سکتا کہ یہ امام سے آگے ہو جائیں گے، اور اگر مسجد کا پلاٹ ایسا ہے مدرسے کا پیچھے، تو بالکل پھر اگر ان میں درمیان میں کوئی راستہ شارع عام وغیرہ نہیں ہے تو مسجد میں جمعہ اور عیدین وغیرہ ہوگی اور پیچھے صفوف قائم ہوتی ہوئی مدرسے تک جا سکتی ہیں، لیکن مسجد کو فوقیت دینی ہوگی۔ اگر مسجد کو نہیں دی، مسجد کو آپ نے معطل چھوڑ دیا، یہیں پر جمعہ کر رہے ہیں، اور تو یہ مسجد نہیں ہے، اس کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں نہ کہ مدرسے کے اندر، تو اس غلط روش کو بھی ختم کیا جائے۔ اور میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اس طرح جب میں تھوڑی سی مختصر وقت میں بات کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 کویسچنز آپ کے ذہن میں بیدار ہوں، بہتر یہ ہے کہ اس کو پورا مکمل طور پہ لکھیں، اپنے قریبی کوئی اہل سنت کا دارالعلوم ہو وہاں سے آپ اس پر ریٹن فتویٰ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر چاہیں ہمیں سعادت بخشنا چاہیں، میرے یہاں سے کنٹرول روم سے نمبر لے لیں اور پھر آپ مجھے واٹس ایپ پر یہ پورا مسئلہ لکھ کر اس کی کاغذ کی پک کھینچ کے بھیج دیں ود ایڈریس، تو انشاءاللہ میں آپ کو لکھوا کر پھر ود ریفرنسز یا TCS وغیرہ کروا دوں گا، تو آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ اچھے انداز سے حل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جو ہے وہ پہلے دیکھ لیں اس میرے اجمالی بیان سے کہ اگر گڑبڑ ہے تو اس کو ٹھیک کرنا لازم ہے، نہیں کریں گے اور ابھی موجودہ لوگ اس کو قائم کر کے چلے جائیں گے تو اگلی نسلیں اور بگاڑ پیدا کریں گی، وبال سارا کا سارا ان پر ہوگا جنہوں نے ایک کام کو نیک سمجھ کر کیا لیکن حقیقتاً نیکی نہ کر سکے بلکہ گناہ میں مشغول ہو گئے۔